پاکستانی لیٹسٹ ڈراماز کی تمام اپڈیٹس جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ڈرامہ سیریل بے دردی کے اگلی ایپیسوڈ میں شافع کو جب اپنی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو اس کی ایکٹنگ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سچ میں ہی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو، لیکن جب شافع کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن اس کی لاپرواہی اس کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ شکر ہے کہ اسے خود ہی احساس ہو گیا کہ بیا نے بے وفائی کی ہے، نہیں تو میمونہ بیگم جیسی مکار عورت نے ابھی بیا کو اور نہ جانے کتنا ذلیل کرنا تھا۔ دکھ ہوتا ہے ایک زندگی برباد کی الزام بھی اسی پر اور بھائی کو بھی اس کے خلاف کر کے، کیا انہیں مظلوم دل کی آہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تبریز ماموں اور شافع بیا کو لینے ہسپتال آتے ہیں، جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی طبیعت خراب ہے۔ شافع اس کو کوستا ہے کہ جس پر ویسے ہی تڑپ کر مر جاتا ہے۔ ماموں میمونہ بیگم کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ روہیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں شافع ہسپتال میں ہی ہیں۔ روہیل تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن شاید کوئی اس کی جیسے عیاش لوگوں کو کوئی سبق حاصل ہو گیا ہو۔ زندگی مختصر سی ہے، اسے پاکیزگی اور ایمانداری کے ساتھ گزارو۔ سزا تو میمونہ بیگم کو بھی ملے گی بیا کی زندگی برباد کرنے کی، لیکن افسوس ہوگا کہ ان کی سزا میں شافع کا تڑپنا دیکھنا لکھا ہے، اور اولاد کا دکھ تو ماں کو ویسے ہی جیتے جی مار دے گا۔ بیا ڈاکٹر حمزہ سے کہتی ہے کہ مجھے کسی ہاسٹل میں چھوڑ آئیں۔ ڈاکٹر حمزہ اسے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عائشہ کے مطابق تمہارا علاج ممکن ہے تو ایک صحت مند زندگی گزار سکتی ہو، جس پر آپ کی دوستی اتنی بدکردار عورتوں کے ساتھ ہے کہ آپ اتنے گھٹیا ہو جائیں گے کہ میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ حمزہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالو۔ بیا کو نفرت سے دیکھ کر کہتی ہے کہ جس کا اپنا وجود ہی گندگی کا ڈھیر ہو، کسی پر کیا کیچڑ اچھالے گی، اور بیا کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ بیا بیچاری بے قصور ہو قریب زمانے کے سامنے قصوروار ٹھہر جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔